زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ تھے جناب قاری عطاء الرحمن عابد صاحب، انتہائی خوبصورت لہجے کے اندر اپنا ماضی انہوں نے ایک دفعہ پھر دوہرا دیا۔ جیسا میں نے پہلے کہا تھا، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ جب سے الحمدللہ ہم نے ہوش سنبھالی، ان کی یہی آواز، ان کا یہی لہجہ اور ان کے کلام کے اندر اور زبان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص قسم کی تاثیر رکھی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ پاک ان کے لب و لہجے کے اندر مزید برکت اور سکون عطا فرمائے۔ اب اس سے آگے میں حمد و نعت کے لیے دعوت دینے لگا ہوں۔ مداح صحابہ، ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب رانا عثمان قصوری صاحب سو، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، مائک پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی اس کانفرنس میں محترم جناب قاری حماد انور نفیسی صاحب، اسی طرح حاجی احمد صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں، ان حضرات کی وساطت سے حاضری ہوئی ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے 2-3 کلام پڑھوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے اجازت۔ ایک مرتبہ محبت سے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے ایک کلام کی فرمائش کی گئی ہے، اسی سے آغاز کروں گا، اور میں آپ کو بار بار زحمت نہیں دوں گا کہ کوئی شعر اچھا لگے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اگر میں بات صحیح کروں، آپ کے دل کو لگے تو آپ کے دل سے خود سبحان اللہ نکلنی چاہیے۔ کہیں گے نا انشاءاللہ؟ چلیں ایک مرتبہ ذرا بتائیں کس طرح کہیں گے سبحان اللہ؟ جزاک اللہ۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا۔ جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اور شعر قابل غور ہے، شعر کی لاج رکھیے گا۔ خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، خاص
اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ مختصر کرتے ہوئے آخری شعر اور اہل ذوق کے لیے پوری توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ ہمیں وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائے کہ اللہ پاک حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ عنوان ہے آج کی اس کانفرنس کا ختم نبوت و عظمت صحابہ کانفرنس، تو میں ایک کلام ختم نبوت کے حوالے سے نعت شریف کا، اور اس کے بعد عظمت صحابہ پر ایک کلام پڑھوں گا، اور پھر آپ سے اجازت ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے، خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے، خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے، بعد ان کے نبوت ختم ہو گئی، کہیں بے شک، ختم نبوت کے دیوانے پروانے بیٹھے ہیں، بلند آواز سے کہیں بے شک، بلکہ جب میرا شعر پورا ہو تو اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے ختم نبوت کے دیوانے بیٹھے ہیں، دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ۔ بعد ان کے نبوت ختم ہو گئی، بعد ان کے نبوت ختم ہو گئی، اب صراط ہدیٰ آپ کی ذات ہے، اب صراط ہدیٰ آپ کی ذات ہے، خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے، رب نے قرآن میں خود یہ فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
اور میرے آقا کا فرمان، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، بولے سارے میرے بعد کوئی نبی، سنی گا ختم نبوت کے دیوانوں۔ رب نے قرآن میں خود یہ فرما دیا، رب نے قرآن میں خود یہ فرما دیا، حشر تک رہنما آپ کی ذات ہے، حشر تک رہنما آپ کی ذات ہے، خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے، انبیاء اور رسول جن کے ہیں مقتدی، انبیاء اور رسول جن کے ہیں مقتدی، انبیاء اور رسول جن کے ہیں مقتدی، اس طرح مقتدا آپ کی ذات ہے، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے، مجھ کو محشر کا شہزاد کچھ غم نہیں، مجھ کو محشر کا شہزاد کچھ غم نہیں، مجھ کو محشر کا شہزاد کچھ غم نہیں، حشر میں آسرا آپ کی ذات ہے، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے، خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے۔ معذرت کر لی تھی، اب شان صحابہ تھے، میں آپ سے کروں گا بات، بہرحال میں دیکھتا ہوں پھر سنیں گے اور سنیں گے۔ نبی کے یاروں کا ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جو کہتے ہیں ہونا چاہیے وہ حضرات ہاتھ کھڑا کریں، ایسے نہیں۔ ہاں جی، خوبصورت کلام شان صحابہ پر۔ ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ، دشمن تھے ہزاروں میں یہ تھے 313، کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں اتنا زور لگا کے پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھے صرف سبحان اللہ سنا دیں یار۔ صحابہ کی کیسی شان تھی، سنیے گا صحابہ کے دیوانوں۔ دشمن تھے ہزاروں میں یہ تھے 313، ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے ہیں صحابہ، ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے ہیں صحابہ، اسلام کی کشتی کے محافظ بھی یہی ہے، اسلام کی کشتی کے محافظ بھی یہی ہے، رحمت کے سمندر کے کنارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ، موجود تھے جو آخری خطبے میں نبی کے، موجود تھے جو آخری خطبے میں نبی کے،
عرفات میں وہ سارے کے سارے ہیں صحابہ، ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ۔ ہمارے ساتھی ہیں بزم کے بھی، انہوں نے بھی کہا اور مجھے پہلے بھی ایک نعت کی فرمائش کی ہے، تو ساتھی ہے بعد میں نہ کہیں کہ ہماری فرمائش نہیں پوری کی، ایک شعر میں ایک اور نعت کا پڑھوں گا اور پھر آپ سے اجازت۔ اور خوبصورت آپ ان کو دعا دیں گے کہ انہوں نے واقعی کسی اچھے کلام کی فرمائش کی۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ قاری حماد صاحب ایک ہی شعر پڑھوں گا صرف، علماء کرام تشریف فرما، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول